پی ٹی ایم سے مذاکرات کے لیے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایک جرگہ تشکیل دے چکی ہے، تاہم منظور پشتین سچائی کا کھوج لگانے اور مصالحت کے لیے کمیشن کا قیام چاہتے ہیں۔ پی ٹی ایم کا مطالبہ ہے کہ قبائلی علاقوں سے ایف سی آر کا قانون ختم کیا جائے، گمشدہ افراد کو عدالتوں میں پیش کیا جائے اور ماورائے عدالت قتل روکے جائیں، قبائلی علاقوں سے بارودی سرنگیں صاف کی جائیں اور پشتونوں کو چیک پوسٹوں پر سیکیورٹی کے نام پر ہراساں کرنا بند کیا جائے۔ کراچی سے پہلے یہ تحریک قبائلی علاقوں کے ساتھ ساتھ پشاور، لاہور اور سوات میں بھی بڑے جلسے کر چکی ہے۔ پی ٹی ایم پر تنقید کے باوجود پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ان کے کچھ مطالبات کو جائز بھی قرار دیتے ہیں۔ قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں 9 آرمی چیک پوسٹیں ختم کر دی گئی ہیں، جبکہ جنوبی وزیرستان میں ان کی تعداد 32 سے گھٹا کر 8 کر دی گئی ہے اور کچھ کا انتظام سول حکومت کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ کچھ جگہوں پر پشتو زبان سمجھنے والے سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بارودی سرنگیں ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان میں 2 بڑے ترقیاتی منصوبوں اور شمالی وزیرستان میں پاک افغان تجارتی گزرگاہ کا بھی حال ہی میں افتتاح کیا گیا۔ تو پھر پی ٹی ایم کے ساتھ مذاکرات کے لیے ماحول کس حد تک سازگار ہو رہا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے آج کے مہمان تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے، جو اس علاقے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس موومنٹ کے بارے میں گہری اس پہ نظر رکھتے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ پی ٹی ایم اور ریاست کے ادارے ایک لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صفحے پر ہیں، کیونکہ دونوں ہی آئین کی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور دونوں خاص طور پہ جو پی ٹی ایم کے مطالبات ہیں ان کو کسی حد تک آئینی اور کسی حد تک کہہ لیں ایکسیپٹیبل بھی قرار دیا گیا ہے، تو پھر دونوں کے درمیان خلیج دور کیوں نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیں، میرے خیال میں بڑی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے جو مطالبات کیے اس کی تو بھرپور حمایت ہوئی اور سب نے کہا کہ یہ بالکل جائز ہیں، قانونی ہیں اور یہ تحریک پرامن ہے۔ لیکن پھر اسلام آباد میں جب دھرنا ہوا، وہاں پر براہ راست پاکستانی فوج کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ اس کے بعد جو اور جلسے ہوئے بلوچستان میں، قلعہ سیف اللہ میں، ذوب میں، شمالی وزیرستان میں، میر علی میں، سوات میں، پشاور میں اور اب یہ کراچی میں، لاہور میں، یہاں پر بھی ان الزامات کو جو فوج کے اوپر لگائے گئے دہرایا گیا اور نعرے بازی بھی ہوئی۔ اس سے فوج کا رویہ بہت سخت ہو گیا ہے اور جو پاکستان کی سول حکومت ہے، ظاہر ہے وہ بھی فوج کے مشورے سے ہی کوئی قدم اٹھائیں گے۔ جرگہ تو بنا دیا گیا ہے، جرگہ گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جگڑا نے بنایا ہے۔ اس میں صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف اس کی بھی نمائندگی ہے، ایک ان کا وزیر ہے شاہ فرمان، اور تھوڑے بہت اس میں قبائلی علاقوں کے اراکین پارلیمنٹ ہیں اور قبائلی عمائدین ہیں۔ 2 جو ملاقاتیں ہوئی پشتون تحفظ موومنٹ اور جرگے کے درمیان، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ ابھی یہ پروگرام تھا کہ 16 مئی کو ایک اور ملاقات ہوگی، تیسری ملاقات، اور کافی اس سے امیدیں وابستہ تھیں۔ لیکن اگر اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، پی ٹی ایم کے جلسہ جو کراچی میں ہوا، منظور پشتون کو روکا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، میرے خیال میں وہ حالات صحیح نہیں بنیں گے جس میں مذاکرات ہو سکیں۔ تو پھر اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ ایک طرف یہ ہے کہ پی ٹی ایم ایسے الفاظ، ایسی زبان استعمال کریے جس سے فوج کا رویہ سخت ہو رہا ہے، دوسری جانب جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ہم نے کل پورا دن سوشل میڈیا پہ بھی ملک سے باہر بھی لوگوں نے فالو کیا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کس طرح منظور پشتین کے لیے اسلام آباد سے کراچی پہنچنا ایک مشکل عمل تھا۔ اگلا قدم اب کیا ہونا چاہیے دونوں سائڈز کا؟ دیکھیں، میرے خیال میں اگر بات چیت کرنی ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے، سنجیدگی دکھانی پڑے گی اور مناسب حالات پیدا کرنے پڑیں گے۔ اب دیکھیں، اگر یہ جو کچھ ہوا اور منظور پشتین کو روکا گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ تیسرے دور کے مذاکرات کرے گی یا نہیں کرے گی، یا کچھ شرائط پیش کرے گی۔ ایک اور بات اہم یہ ہے کہ جو جرگہ بنا ہے وہ کتنا با اختیار ہے، یعنی اس میں سرکاری افسر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک صوبائی وزیر ہے لیکن وہ خیبر پختونخوا کا وزیر ہے، وہ فاٹا کا کوئی نمائندہ نہیں ہے، اور جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا قبائلی عمائدین، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایپیکس کمیٹی سے ملاقات کرنی ہے، وہ ملاقات ابھی تک نہیں ہو سکی۔ ایپیکس کمیٹی میں ظاہر ہے گورنر ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، چیف سیکرٹری ہیں اور خاص طور پہ کور کمانڈر پشاور ہے۔ وہ ملاقات بہت ضروری ہے
जो बातचीत हुई है ताकि उसकी रुइदाद वो पहुँचाएँ एपेक्स कमेटी तक, उनसे कोई इख्तियारात लें और उनका नुक्ता नज़र जाने ताकि बात आगे बढ़े। ऑलराइट, रहीमुल्लाह यूसुफज़ई हमारे साथ थे पेशावर से, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।